جی عبد المنان تلاوت. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ. سورۃ البقرہ کی آیات 262 اور 263 کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی لتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جب وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے
یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ جی طاہر خالد نظم۔ السلام علیکم پیارے سے، اقتباس کیوں نہیں رکھا یہاں حضرت مسلم صاحب کا کوئی مالی قربانی پہ؟ چلو منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو۔ لعنت کی ہے یہ راہ، سو لعنت کو چھوڑ دو، لعنت کی ہے یہ راہ، سو لعنت کو چھوڑ دو، ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو، ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو۔ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔
اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پہ مرضی خدا، ترک رضائے خویش پہ مرضی خدا، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ ہاں جی، عبدالوہاب تقریر فرماؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیر حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور اگر آپ پسند کریں تو میں علیحدہ طور پہ حضرت مسیح السلام کا اقتباس لایا ہوں، ورنہ پھر تو آپ تقریر پیش کریں اپنی، جزاک اللہ۔ اگر وقت ہوا تو دیکھ لیں گے۔ شکریہ حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مالی قربانی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی الہی جماعت کی بنیاد رکھتا ہے تو اس جماعت کے ماننے والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے کچھ قربانیوں کا تقاضا فرماتا ہے۔ ان قربانیوں کا ایک حصہ اموال کی قربانی پر مشتمل ہے، چنانچہ قرآن کریم میں بھی مومنوں کو بار بار اپنے عزیز اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں 9 مرتبہ انفقو یعنی خرچ کرو کا حکم مذکور ہے، بلکہ قرآن شریف میں تو مومنوں کی بنیادی صفت ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن شریف کی خوبصورت تفصیلی اور جامع تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی اور مالک ہے، اس کے پاس بے شمار خزانے ہیں، اسے اموال کی کوئی ضرورت نہیں، انسان اس کے مقابل پر فقیر اور محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے فائدے کے لیے انہیں خرچ کرنے کی تحریک فرماتا ہے، گویا ایک قرض ہے جو بطور تجارت ان سے مانگا جاتا ہے، جس کا اجر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور خدا کی رضامندی اس کے علاوہ ہے، جبکہ استطاعت کے باوجود خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنا اللہ کو ناراض کرنے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن شریف میں انفاق فی سبیل اللہ کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اپنے پاکیزہ اموال اور بہترین کمائی میں سے خدا کی محبت کی خاطر وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، یعنی والدین، اولاد، بیوی بچوں، بھائی بہنوں اور دیگر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا سلوک کرتے ہوئے خرچ کرو، یتامہ اور مساکین کے حقوق ادا کرو، خاموشی اور رازداری سے
اور غربا کی عزت نفس قائم رکھتے ہوئے انہیں دو۔ جہاں ضرورت ہو دوسروں کو تحریک کے لیے اعلانیہ بھی خرچ کرو۔ خدا کی راہ میں کسی کو دے کر اور احسان جتا کر اپنی مالی قربانی برباد نہ کر دو۔ یہ کیا ہی خوبصورت تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کی حقیقی رنگ میں تعمیل کرنے کے نتیجے میں جو برکات ہمیں مل سکتی ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اس تمثیل میں بتایا کہ سچے مومن کا دل ایک باغ کی طرح ہوتا ہے جس میں نیک اعمال کے ہرے بھرے پودے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو خواہ وہ صدقہ بارش کی طرح نہ ہو بلکہ معمولی شبنم کی طرح ہو، تب بھی وہ اس نیکی کے بابرکت نتائج کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس آیت میں جو واللہ بما تعملون بصیر آیا ہے، میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی اصل حقیقت کو دیکھتا ہے، اس کی ظاہری شکل نہیں دیکھتا، اس لیے تھوڑا دینے والا گو دوسرے کے مقابل میں کم دیتا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، اس لیے اس کو تلن یعنی ہلکی بارش سے ہی وابلن یعنی تیز بارش والا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 2۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انفاق فی سبیل اللہ کی برکات اور اس کے فضائل کے بارے میں بہت خوبصورت ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حوالے سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، نہ آگ لگنے کا خطرہ، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر۔ میرے پاس رکھا گیا خزانہ میں پورا تجھے دوں گا اس دن جب کہ تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور پھر اس کے برمحل خرچ کرنے کی غیر معمولی توفیق عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں اپنا عظیم الشان اسوہ بھی اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا، جس کے بارے میں بے شمار روایات ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس ہو تو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں 3 راتیں بھی نہ لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات اور اسوہ حسنہ کی تاثیر تھی کہ صحابہ کرام کے اندر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا غیر معمولی جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ بعض نے اپنا آدھا اور کچھ نے اپنا سارا مال اس راہ میں خرچ کر دیا۔ بعضوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اس وجہ سے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ پھر بعض نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ڈھیروں مال خرچ کیے۔ یہ وہ اعلیٰ مثالیں ہیں جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان قربانیوں کی برکات بھی انہیں اسی دنیا میں حاصل ہو گئیں۔ اس ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بے شک بڑی قربانیاں کی تھیں، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کا پہلا خلیفہ بنا کر انہیں جس عظیم الشان انعام سے نوازا، اس کے مقابلے میں ان کی قربانیاں بھلا کیا حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ دیا، مگر انہوں نے کتنا بڑا انعام پایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جو کچھ خرچ کیا اس سے لاکھوں گنا زیادہ انہوں نے اسی دنیا میں پا لیا۔ اسی طرح ہم فرداً صحابہ کا حال دیکھتے ہیں تو وہاں بھی خدا تعالیٰ کا یہی سلوک نظر آتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والا کبھی بھی جزائے نیک سے محروم نہیں رہا۔
تفسیر کبیر جلدوم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا ہو اور ایسے طور سے عمل کرنے کی توفیق ملے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو، آمین۔ بس چلو پھر جی یہ کیا ڈاکومنٹری دکھانی ہے؟ خامسہ کے لڑکے، اچھا اس کے فضل نے دریا. The fruitful outcome of the financial sacrifices made by the Ahmadiyya Muslim community. For the renaissance of Islam, Allah the Almighty commissioned Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam as the promised Messiah. In 1889, the promised Messiah alayhi salatu wasalam founded the Ahmadiyya Muslim Jamaat at Qadian, a remote village in India. Since the community's humble beginning, the Jamaat has spread across the world. The Ahmadiyya Muslim community has undertaken an extraordinary task of translating the Holy Quran into over 70 languages. The greatest service that can be done to propagate the teaching of Islam in its pristine purity. For example, in the languages of Swahili, Chinese, German, Swedish, Bengali, Braille, and many others. وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے. Apart from publishing and propagating the translations of the Holy Quran, the Ahmadiyya community, by the sheer grace of Allah, has been able to spread the message of Ahmadiyya, the true Islam, through various forms of literature. The literature which the Jamaat has produced includes commentaries of the Holy Quran, books of Ahadith Nabawi sallallahu alayhi wasallam, Ruhani Khazain of the promised Messiah alayhi salatu wasalam, literary works of Khulafai Ahmadiyyat, and many other scholars of the community. The Jamaat also publishes weekly and monthly journals in various languages, which play a vital and key role in promoting the message of Islam. For example, the Review of Religions, Badr, Al-Fazl, and many others. نور ایمان کی شمع جلائیں گے. The Jamaat has also been at the forefront in spreading the peaceful message of Islam by constructing thousands of beautiful mosques all around the world. اب بنائیں گے ہم، اب بنائیں گے ہم، پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو. Academic institutes known as Jamiatul Ahmadiyya have been established across the globe with the aim of propagating the true Islamic teachings and values. جانا پڑے ہمیں جائیں گے ہم. The foundation of this blessed institute was laid in 1906 by the promised Messiah alayhi salatu wasalam himself at Qadian. محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو. Under the auspices of Khilafat-e-Ahmadiyya, this blessed institute continues to thrive and has truly earned an international status with campuses around the world. پڑے ہمیں. The
The teaching of Islam has a twofold purpose: discharging the rights of Allah and the rights of His creation. Accordingly, the Jamaat has laid great emphasis on serving humanity. Despite its meager resources, the Jamaat generously donates for carrying out humanitarian projects around the world. For example, setting up medical camps in remote areas, providing clean drinking water in parts of Africa, and undertaking wonderful relief works in disaster-stricken areas. The Nusrat Jahan scheme was launched by Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah Ta'ala for supporting the impoverished countries of Africa. Currently, under the Nusrat Jahan scheme, the community is running 37 hospitals, 594 primary and 70 secondary schools in 12 African countries. In 1891, the Promised Messiah ﷺ initiated an annual conference known as the Jalsa Salana for the moral and spiritual upbringing of the community. Since its humble beginnings in Qadian, this gathering has progressed and grown in size and number. Now, with the progress of the Jamaat, these conferences are being arranged on national levels, with attendees reaching hundreds of thousands. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. This divine prophecy is being fulfilled in many shapes and forms. Muslim Television Ahmadiyya International, the official broadcast channel of the Jamaat, is an exceptional form in which this revelation has met its fulfillment. Since MTA's launch in 1994, it has expanded into 3 channels, broadcasting 24/7. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے. The humble financial sacrifices made by Ahmadis around the world continue to be blessed by God Almighty under the banner of Khilafat-e-Ahmadiyya. دس کچھ بھی نہیں دکھایا آپ نے تو 1000واں حصہ دکھایا صرف. جی 40 منٹ ہو گئے ہیں. جی نہیں حضور ابھی 25 منٹ ہوں. 15 منٹ کی تقریر ہے. 10-11 منٹ کی تقریر ہے یہ والی آخری. جی حضور. حسیب احمد کی. چلو جی حسیب احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی نشأت ثانیہ کے دور میں مالی قربانی کا نظام. مذاہبی عالم کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بانیان مذاہب الہی منشا کے مطابق کسی نہ کسی شکل میں مالی قربانی کا ایک نظام متعارف کرواتے آئے ہیں، جس کے مطابق مومنین کی جماعتیں ہمیشہ اپنے عزیز مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے خدا کی رضا کی وارث بنتی رہی ہیں. اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اکمال دین اور اتمام نعمت فرمائی، الہی احکامات کی روشنی میں مالی قربانی کا ایک مضبوط نظام قائم فرمایا. مالی قربانی کا یہ نظام زکوٰۃ، صدقات اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے پیش نظر کی جانے والی مالی تحریکات پر مشتمل تھا. ان مالی تحریکات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے، جو ہر وقت آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، فاستبقوا الخیرات کے حکم کے تحت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تکمیل ہدایت کا زمانہ تھا، اور چونکہ آپ کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. اس لیے قرآن کریم کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں
ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا۔ اس فرض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے، جو کہ اپنے اندر ایک بروزی رنگ رکھتی تھی، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کی صورت میں ہوئی، ایسے زمانے میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ تکمیل اشاعت ہدایت کے اس عظیم الشان فریضے کو ادا کرنے کے لیے مالی قربانی کا ایک عظیم اور وسیع نظام درکار تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں اعلاء کلمہ اسلام کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان پرآشوب حالات میں جبکہ ایک طرف تو اسلام ثریا ستارے تک جا پہنچا تھا اور دوسری طرف عیسائی اسلام کو مٹانے اور تثلیثی مذہب کی اشاعت کی خاطر مال کو پانی کی طرح بہا رہے تھے، آپ ہی تھے جو سب سے پہلے دفاع اسلام کے لیے کھڑے ہوئے، اور خدا تعالیٰ نے اسلام کے احیاء، اس کی حمایت اور سربلندی کے لیے 5 شاخوں پر مشتمل ایک الہی کارخانہ آپ کے سپرد کیا، جس کا ذکر حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں فرمایا ہے۔ وہ کہ اس کارخانے کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ ہی کافی تھا، لیکن اسی کے حکم اور تحریک سے حضور علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کی غیرت اسلامی کو ابھارتے ہوئے حالات کے پیش نظر زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ کے علاوہ مزید مالی قربانی کرنے کی دعوت عام دی، اور اپنے عہد مسعود میں ہی بعض لازمی چندوں کو جاری فرمایا، جن میں چندہ عام اور چندہ جلسہ سالانہ ہیں۔ چندہ عام کے بارے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سختی سے فرمایا کہ اس کو اپنے اوپر فرض کرو اور ماہوار ادا کرو، چاہے 1 پیسہ کرو۔ وہ کہ اس وقت بھی اس کی شرح موجود تھی، پہلے دھیلا تھا، پھر پیسہ ہوا، پھر 4 پیسے ہوئے۔ تاہم جماعتی ضروریات اور اخراجات کے پیش نظر خلافت ثانیہ میں چندہ عام کا یہ نظام باقاعدہ 1/16 کی شرح سے جاری ہوا، اور چندہ جلسہ سالانہ کی شرح سالانہ آمد کا 120واں حصہ مقرر ہوئی۔ اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن کے مقاصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1905 میں بحکم الہی ایک دائمی اور روز افزوں نظام کے قیام کا اعلان فرمایا، جو نظام وصیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نظام میں شامل ہونے والے ہر شخص کے لیے آپ علیہ السلام نے ضروری قرار دیا کہ وہ 1/10 سے لے کر 1/3 تک اپنی آمد اور جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس نظام اور باقی کی جانے والی مالی قربانی کی تحریکات میں آپ علیہ السلام کے مخلص صحابہ نے بڑھ چڑھ کر اپنے عزیز اموال بخوشی پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ عظیم الشان نظام آسمانی پہلے دن سے ہی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جلسہ سالانہ UK 2004 کے موقع پر حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے خطاب میں احباب جماعت کو پہلے سے بڑھ کر اس بابرکت نظام میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی تھی، جبکہ اس وقت نظام وصیت کے 99 سال پورے ہونے پر موسیان کی تعداد تقریباً 38,000 تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان چند سالوں کے عرصے میں ہی موسیان کی تعداد 1,07,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ الحمدللہ۔ غلبہ اسلام میں تیزی پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مالی قربانی کے نظام کا جو بیج بویا تھا اور جس الہی کارخانے کی بنیاد رکھی تھی، اس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ کے فضل اور اذن سے آپ کے بعد آنے والے خلفائے احمدیت کے ذریعے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور جماعت کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر خلفائے احمدیت مالی قربانی کی تحریکات کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن تحریکات کے ساتھ مالی قربانی کی نظام میں وسعت پیدا کی، ان میں تحریک جدید اور وقف جدید کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ 1934 میں مجلس احرار کی جماعت کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے انسداد کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی منشا کے تحت تحریک جدید کا آغاز فرمایا۔ اس تحریک کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تحریک جدید کو اس لیے جاری کیا گیا کہ اس کے ذریعے ہمارے پاس ایسی رقم جمع ہو جائے جس سے خدا تعالیٰ کے نام کو دنیا کے کناروں تک آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچا دیا جائے۔ 27 نومبر 1942 جمعہ۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے احباب جماعت اس دن سے بڑے اخلاص و وفا کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مالی قربانیاں پیش کرتے آ رہے ہیں، اور یہ جذبہ احباب جماعت میں ہر سال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور آج دنیا میں معاشی بدحالی اور مالی بحران کے باوجود
تحریک جدید کے مالی نظام میں گزشتہ 77ویں مالی سال میں جماعت نے 66,31,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی ہے۔ الحمدللہ۔ تحریک جدید کا چندہ مرکزی چندہ ہوتا ہے، یعنی اس میں مقامی اور ملکی جماعت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مرکز کے دنیا کے مختلف ممالک میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں یا مرکزی اخراجات ہیں وہ اس چندے سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تاہم خلیفہ وقت ملکی ضروریات اور اخراجات کے پیش نظر اس میں سے ملکی جماعتوں کو رقم دے سکتے ہیں، جیسا کہ امسال حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جرمنی، امریکہ اور UK کی جماعتوں کو خاص شفقت فرماتے ہوئے رقم دیے جانے کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی تحریک کے ذریعے اس وقت تک خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے کل 200 ممالک میں احمدیت کا نفوذ ہو چکا ہے اور گزشتہ صرف ایک سال میں 839 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ تبلیغی مراکز اور مشن ہاؤسز کی کل تعداد اب 2325 ہو چکی ہے۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1957 میں وقف جدید کی بابرکت تحریک فرمائی۔ اس تحریک کے مقاصد میں پاکستان کی دیہاتی جماعتوں کی تعلیم و تربیت کے پروگرام کے علاوہ ایسے افراد جو بت پرستی میں مبتلا تھے ان کو توحید کا پیغام پہنچانا بھی شامل تھا۔ ابتدائی طور پر اس تحریک میں حصہ لینا پاکستان تک محدود تھا۔ بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خاص طور پر افریقہ اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں کام کو وسعت دینے کے لیے اس تحریک کو پاکستان سے باہر بھی عام کرنے کا اعلان فرمایا۔ تاہم اس کے علاوہ بھی یہ چندہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے دیگر کاموں کے لیے خرچ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتیں اس قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ 1970 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے نصرت جہاں اسکیم کی بنیاد رکھی۔ دراصل یہ اسکیم تحریک جدید کے زیر انتظام ہے۔ اس وقت نصرت جہاں اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ کے مختلف ممالک میں 37 طبی ادارے کام کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ 594 پرائمری اور 70 سیکنڈری سکولز جاری ہیں۔ اب خاکسار بعض دوسری متفرق مالی تحریکات کا مختصر ذکر کرے گا۔ شہدائے احمدیت کے پسماندگان کی کفالت کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 1986 میں سیدنا بلال فنڈ کو جاری فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے دور میں MTA کی نعمت سے نوازا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامسہ کے دور مبارک میں اب MTA ترقی کی نئی منازل طے کر چکا ہے اور اب اس کے 3 چینلز 24 گھنٹے ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اس مد میں دیا گیا چندہ امانت تربیت کہلاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے احمدیت کی دوسری صدی کے استقبال کے لیے اعلان فرمایا کہ جماعت 100 یتیم بچوں کی کفالت کرے گی اور اس راہ میں کی جانے والی مالی قربانی یتامہ فنڈ کی مد میں جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ تحریک پاکستان کے یتامہ کی کفالت تک محدود تھی، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 23 جنوری 2004 میں اس تحریک کو عالمگیر وسعت دیتے ہوئے تمام ممالک کو ایک اسکیم کے تحت اپنے اپنے ملک کے یتامہ کی کفالت کرنے کی تلقین کی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے دور کی مالی تحریکات میں مریم شادی فنڈ بھی ہے، جس کا اجرا آپ رحمہ اللہ نے 2003 میں فرمایا۔ اس فنڈ میں موصول ہونے والی رقوم سے غریب اور ضرورت مند والدین کو ان کی بچیوں کی شادی کے لیے امداد دی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں مساجد کی تعمیر کے پروجیکٹ ابتدا سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ لوکل جماعتیں اس مد میں یعنی تعمیر مساجد میں اپنی مالی قربانیاں پیش کرتی ہیں اور جو کمی رہ جاتی ہے وہ تحریک جدید کے مرکزی فنڈ سے پوری کی جاتی ہے۔ مساجد کی تعمیر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور خلافت میں ایک حیرت انگیز تیزی واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ امسال صرف ایک سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل 419 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ ان مرکزی جماعتی تحریکات کے علاوہ ذیلی تنظیمیں بھی اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے الگ الگ چندہ وصول کرتی ہیں اور ان کا باقاعدہ ایک علیحدہ مالی قربانی کا نظام موجود ہے۔ اس تقریر میں جماعت کی مالی قربانی کے وسیع نظام کی محض یہ ایک جھلک پیش کی گئی ہے، گو کہ ہر ایک تحریک اپنی ذات میں الگ تفصیل چاہتی ہے۔ جماعت کی طرف سے پیش کی جانے والی مالی قربانیوں کا یہ عظیم الشان نظام
وفضلہ تعالی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدکم اللہ تعالی بنصر العزیز کی زیر نگرانی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ساتھ ساتھ ترقیات کے نئے مراحل طے کر رہا ہے، اور جماعت کی 100 سال سے زائد تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ احباب جماعت کی طرف سے پیش کردہ معمولی قربانیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے لامتناہی برکات سے نوازا جاتا ہے، اور ہر سال ان پیش کردہ قربانیوں میں گزشتہ سالوں کی نسبت مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا تیار کر لیا، کس نے تیار کروایا تمہیں؟ شاید کی کلاس میں سے گروپ بنایا گیا تھا، 5 لڑکوں، تو انہوں نے مل کر تقریر لکھی۔ اچھا لڑکوں نے خود کیا؟ جی ضرور، استاد ہم سب کی رہنمائی۔ اچھا تفصیل اچھی ہو گئی، اور یہ بھی جو پوائنٹس تھے سارے تقریباً کور کر لیے ہیں، لیکن جیسا کہ اس نے ذکر کیا اپنے شروع میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا، تکمیل ہدایت کا زمانہ تھا، اور مسیح موعود کا زمانہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہے۔ سوال لوگ کرتے ہیں، دیکھ رہا تھا ان کا ایک پروگرام، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چندے جاری تھے، اگر چندے کی وصیت کی اتنی اہمیت ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں جاری کی گئی اس وصیت کا نظام؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے نے کیوں جاری فرمایا؟ وہ ہمارے لڑکوں نے اچھا جواب دے دیا تھا اس کا جو دینا تھا مختصر، لیکن سوال یہی ہے وہاں کہ وہ زمانہ تھا جو اس وقت کے وسائل کی جتنی ضرورت تھی، کچھ زکوٰۃ سے پورے ہو جاتے تھے، کچھ عشر سے پورے ہو جاتے تھے، مختلف طریقے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو خاص مہمیں ہوتی تھیں، مہمات ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، اس کے لیے علیحدہ تحریک کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بھی جب علیحدہ تحریکات کی جاتی تھیں تو مختلف اپنے اپنی حیثیت کے مطابق صحابہ قربانیاں دیا کرتے تھے۔ سارے جانتے ہیں، بڑے مشہور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے پیش کر دیا اور کہا میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصف مال لے کے آ گئے، نصف گھر میں چھوڑ آئے، اور پھر حضرت ابوبکر کی صدیق کی قربانی کو دیکھ کے اس پر رشک کیا کہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا میں۔ پھر جنگیں ہوتی تھیں، وہاں جب جتنا ان کی مالی وسعت اور حیثیت تھی اس کے مطابق جو تحریک کی جاتی تھی تو لوگ اس میں قربانیاں دیتے تھے۔ حضرت عثمان سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے جنگ کے لیے پیش کرتے رہے، اور دوسرے صحابہ پیش کرتے رہے سامان اپنے، لیکن اس کے باوجود مالی تنگی اتنی تھی، قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا ہے کہ صحابہ ایک جنگ میں جانے کے لیے صحابہ چاہتے تھے کہ ہم شامل ہوں، لیکن سواری نہیں تھی، لمبا سفر تھا، بغیر سواری کے جانا مشکل تھا، بلکہ اس حدیث میں آتا ہے ایسی حالت تھی ان کی کہ وہ کہتے تھے کہ چلیں سواری نہیں، ہمیں جوتیاں ہی مہیا کر دو، ہم تو ننگے پیر ہیں، ہمیں جوتی مہیا ہو جائے تو ہم جوتیوں کے ساتھ ہی پیدل چلے جائیں گے، پہن کے کم از کم پاؤں زخمی تو نہ ہوں۔ لیکن وہ اتنی حالت تھی کہ وہ مہیا کرنے کی بھی اس وقت طاقت نہیں تھی، لیکن بہرحال جتنی حیثیت تھی اس کے مطابق قربانیاں کرتے تھے صحابہ۔ تو ہر وقت کا ایک اس وقت تکمیل ہدایت تو اس وقت ہو گئی، اور اس کے لیے جو جو ضروریات تھیں اس کے مطابق ہو گئی، لیکن یہ زمانہ جس میں دنیاوی وسائل میں وسعت پیدا ہوئی، جن سے مقابلہ تھا، ان کے پاس وہ وسائل دنیاوی تھے جس نے پریس نے اور میڈیا نے دنیا کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ اس زمانے میں اشاعت ہدایت کے لیے زیادہ مالی قربانیوں کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو الہاماً اور رویا میں وہ نظارے دکھائے جس میں وصیت کا نظام جاری فرمایا گیا، اور
قبر کی جگہ دکھائی، چاندی کی مٹی تھی، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ وصیت میں اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے. تو یہ زائد قربانیاں ان لوگوں کے لیے تھیں تاکہ اشاعت ہدایت جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے واقع مل سکیں. لیکن پھر بھی اس میں اتنی وسعت پیدا نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی. اس لیے حضرت مسلم ثانی نے اس وصیت کے نظام کو اپنے دور خلافت میں بڑا زور دیا، اور جب تحریک جدید کا اجرا فرمایا، اعلان فرمایا، تو سود فرمایا کہ یہ تحریک جو ہے وہ نظام وصیت کے احراز کے طور پر ہے، یہ آگے آگے ایک چلنے والا ہے. اس سے قربانیوں کی عادت پیدا ہوگی. جب قربانی کی عادت پیدا ہوگی تو پھر وصیت کی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو ہوگا، اور وصیت میں لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں گے تاکہ ہم آگے اس کو اشاعت اسلام کے کام کو مزید بڑھا سکیں. لیکن جس تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے، جس تیزی سے میڈیا ترقی کر رہا ہے، جو وسائل ہیں غیروں کے، ان تک پہنچنا بھی بہت مشکل تھا. اس لیے مختلف اوقات میں اور تحریکات بھی ہوتی رہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جی نظام وصیت اس وقت کیوں نہیں جاری ہوا، اس وقت بھی جاری تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یوں ہی تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا صحابہ کے لیے، ان کی جان مال وقت کی قربانیاں ہی تھیں جن کی وجہ سے کیا گیا. اور اس زمانے میں ایک خاص اہمیت دینے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو مالی قربانیوں میں آگے آئیں گے، حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے وصیت کے نظام کو جاری فرمایا. اس لیے ہر زمانے کی جو قربانی کے نام بھی شک اور ہوں، رنگ ایک ہوتے ہیں، جذبہ ایک ہوتا ہے. تو یہ اہمیت ہے نظام وصیت کی، اور اس کے علاوہ دوسرے چندوں کی جو اس زمانے میں ہمیں ضرورت ہے. مثلا زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی وہ ہے مالی قربانی کا ایک ذریعہ، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہم اہمیت دیتے ہیں. میں اپنے گزشتہ چند سالوں میں خطبات میں کئی دفعہ زکوٰۃ کی طرف توجہ دلا چکا ہوں. لیکن زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پہ جن کے پاس سونا ہے، اور ایک حد تک سونا ہے یا چاندی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. کتنے لوگ ہیں اب جو اس حد تک مقدار میں سونا بھی رکھتے ہیں اور چاندی بھی رکھتے ہیں، اور اس پہ پھر زکوٰۃ دیں 2.5% کی شرح پہ. یا ایک رقم ہے، ایک مستقل 1 سال پڑی رہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. پھر ذمہ دارہ ہے، فصلوں کی آمد ہے، اس پہ عشر ہے. بلکہ اس پہ بھی تو اب حضرت مسیح رابع نے بنائی تھی ایک کمیٹی، اس نے کچھ کام کیا، لیکن نہیں، اس کو میں نے دوبارہ ریوائیو کیا. اس کو ان کا غور کریں کہ جو شرعاً حدیث سے پتہ لگتا ہے یا فقہا جو کہتے ہیں، وہ اجر جو ہے ذمہ داروں کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے جو مالی قربانی کا، وہ ان پہ ہے جو بارانی علاقے ہیں. نہری جو خود پانی دیتے ہیں ان پہ نہیں ہے، ان پہ کم لگ جاتا ہے. تو حج کا حالانکہ آپ کو تو آمد کا ذریعہ جو ہے ان پہ زیادہ، ان کی زیادہ آمد ہے جن کے پاس اپنے ٹیوب ویل ہیں یا پانی ہے یا اریگیشن کے ذرائع ہیں. جو بارانی علاقے میں تو آمد پیدا ہی نہیں ہوتی. اس لیے اس بارے میں بھی ایک اجتہاد کی ضرورت ہے جو ہونا چاہیے، اور کہ کس طرح ذمہ داروں سے ان کی آمد پہ لیا جائے، وصولی کی جائے. تو بہرحال اس کو اگر ہم دیکھیں تو اتنا معمولی رقم ہے، اور جماعت کی جو تعداد ہے اس پہ ہمارے وسائل پہ، ان وسائل پہ اشاعت اسلام کا کام ہو ہی نہیں سکتا. پھر یا اس کے علاوہ ایک مین چیز تو یہی ہے نا زکوٰۃ. پھر یہ فتوحات تو اس طرح نہیں ہو رہی، جو جزیہ وغیرہ لیا جاتا تھا محکوم قوموں سے، وہ ان پہ خرچ کرنے کے لیے لیا جاتا تھا، وہ بھی کوئی نہیں. تو اس زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے، مالی اخراجات کے لحاظ سے تحریکات کی ضرورت تھی اور ہے. اور اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ سے جانتا تھا کہ کب تک، کس حد تک کس نے قربانی دینی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے
کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے یا پہلی قربانیوں کا نظام جو ہے اس میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، حالات آنے والے ہیں، اس میں تکمیل اشاعت نہیں ہو سکتی پوری طرح. تبھی حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آپ یہ اعلان کریں کہ لوگ اپنی آمدنی اور جائیدادوں کے ایک خاص حصے کی وصیت کریں، جو زیادہ سے زیادہ 1/3 تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور کم سے کم 1/10. تو یہ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہر احمدی اور یقین رکھتا ہے احمدی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے، نبی تھے، اس زمانے کی اصلاح کے لیے آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے آئے، اشاعت اسلام کے لیے آئے، دین کی تجدید کے لیے آئے، تو پھر اس بات میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پہلے کیوں نہیں جاری کیا گیا نظام اور اب کیوں جاری کیا گیا. ہر نبی کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہوتی ہیں، اس وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس زمانے میں کون سے کام کس کے سپرد کرنے ہیں. لیکن تسلسل وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کام کا تسلسل ہے کہ اسلام کو دنیا تک پہنچانا. اور وصیت میں بھی اتنے زیادہ جو آمد ہے وصیت کی وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اشاعت کا کام بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ ہر ذریعے سے جتنی آمدنی تم دے سکتے ہو دین کی اشاعت کے لیے تمہیں دینی چاہیے. اب مثلاً سود ہے، سود کی رقم حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، قرآن اور حدیث بھی منع کرتے ہیں کہ سود کھانا ناجائز ہے. لیکن کیونکہ بینکوں کا نظام اب ایسا ہے کہ مجبوراً جہاں آپ رقم رکھتے ہیں فکس کر کے یا کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ، تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ملتا ہے، سود ملتا ہے. اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ پھر تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم اشاعت اسلام کے لیے خرچ کرو، اپنے اوپر نہ خرچ کرو، نہ کسی غریب کی مدد کے لیے کرو، نہ رشتہ داروں کی مدد کے لیے کرو، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اسلام کو ہے، جو کہ اس کی تبلیغ کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچایا جائے، اس کے پیغام کو. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ کیونکہ آج کل مالی لحاظ سے ہم کمزور ہیں اور اسلام کی حالت ایسی ہے کہ اس کو مجبوری کی صورت میں یہ سود کی رقم اس پہ خرچ کرنا جائز ہے، لیکن جب ایسا زمانہ آئے گا جب وسائل زیادہ ہو جائیں گے، پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی، اس وقت اشاعت اسلام کے لیے بھی سود کی رقم خرچ کرنا گناہ ہو جائے گا، منع ہو جائے گا. یہ مستقل چھوٹ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، یہ ایک عارضی اجازت ہے. تو یہ چیزیں ہمیشہ بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے. خلاصتاً میں نے بیان کیا ہے، بہت سوال بھی تمہیں اٹھتے رہیں گے، پوچھ لینا بعد میں. پھر ایک سوال تھا کہ کیا گارنٹی ہے ہماری کہ ہم جو چندہ دیتے ہیں وہ صحیح طرح پہ استعمال ہوتا ہے؟ کیوں یہی تھا نا ایاز محمود؟ ہیں ایک سوال آپ سے کسی نے کیا تھا. سوال یہ ہے کہ جو ہم جماعت کا نظام ایسا کھلا اور واضح اور نکھرا ہوا نظام ہے کہ اس میں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کیا گارنٹی ہے، کس طرح ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے اور ہر احمدی کو ایسا بننا چاہیے، اور یہی توقع حضرت مسیح علیہ السلام نے ہر احمدی سے کی ہے کہ اس کا تقویٰ کا معیار بلند ہو. اور جب تقویٰ ہوگا تو پھر آپ لوگ جب اپنے عہدیدار چنیں گے ان کو بھی اس طرح سلیکٹ کریں گے جو امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں، یا اس سوچ کے ساتھ آپ کو عہدیداروں کو انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسے عہدیداروں کا انتخاب کرنا ہے جو امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں. اب ان امانت کا حق ادا کرنے والوں کو جب آپ چن لیتے ہیں تو ان میں سے ان کے ذریعے سے پھر جماعتی نظام جو ہے ہر لیول پہ نچلے سطح تک ان کے ذریعے سے پھر سارے نظام کو چلاتا ہے، چاہے وہ تربیت کا نظام ہے، تبلیغ کا نظام ہے، چندوں کی وصولی کا نظام ہے،
یا مختلف انتظامی معاملات کا نظام ہے، ہر سطح پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اب مالی قربانیاں کا جہاں کیونکہ یہاں سوال ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سن لیا اس کی تقریر میں تفصیلات میں نصیب کی، کہ جتنی تحریکات ہوئی ہیں، پہلی بات تو یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم مالی قربانی کرو۔ بنیادی چیز اللہ تعالیٰ پہ ایمان، نمازوں کی ادائیگی، قیام نماز کے بعد تیسری بات جو ہے مما رزقناہم ينفقون ہے۔ اس کے بعد تمہیں خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی جو تمہارے پاس مالی استعداد ہے اس کے مطابق، ٹھیک، پابندی نہیں لگائی، جو تمہاری دوسری صلاحیتیں ہیں ان کو خرچ کرو۔ رزق صرف یہی مالی رزق نہیں بلکہ ہر چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے اس پہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں مال کا سوال ہے، کیونکہ مال کا اٹھ رہا ہے، اس لیے مال بھی ایک قربانی ہے جس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہر زمانے میں۔ احادیث میں آیا مالی قربانی کے لیے، ایک مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا میں نے ذکر کیا، عمر کا ذکر کیا، پھر ایک جگہ ایک قوم آئی، ان کے پاس کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، ان کا برا حال تھا، آن صلی نے ان کو دیکھ کے کہا کہ ان کے لیے چندہ اکٹھا کرو، سامان لے کے آؤ۔ ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق لے کے آیا، ڈھیر لگ گیا، اس میں سے آپ نے بانٹنا شروع کر دیا، اور جب بانٹ دیا اور ان کو ذرا دیکھا، ان کے چہروں پہ بھی سکون ہے یہ سب کچھ لے کے، تو آپ کو بڑی خوشی پہنچی۔ تو مختلف مقاصد ہیں رقم خرچ کرنے کے، اسی طرح جنگوں کے بارے میں جس طرح میں نے بتایا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی تحریکات فرمائی، تو تحریکات جو مختلف وقتوں میں ہوتی رہیں وہ ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں، اس لیے مالی قربانی تو ضروری ہے۔ انسان نے یہی فرمایا نا کہ کوئی نبی نہیں ایسا گزرا جس نے اپنے وقت میں مالی تحریک نہ کی ہو۔ اچھا، اب سوال یہ رہتا ہے کہ مالی تحریکات تو ہوتی ہیں، ان کے وصولی کے لیے ایک نظام ہے، جماعت جس طرح پھیل رہی ہے، بہرحال آرگنائز سسٹم ہونا چاہیے، اسی لیے وہاں سیکٹریان مال مقرر کیے جاتے ہیں اور وہ مال کی طرف توجہ دلاتے ہیں، چندہ کا ایک بجٹ بنتا ہے، لوگوں سے اسیس بجٹ بنتا ہے، کتنی آمد ہے، بعض لوگوں سے ان کے کوائف حاصل کیے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں، جو تو موسی ہے اس کی تو آمد ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنا ذکر بھی کیا ہوتا ہے، عموماً تقویٰ کا معیار اچھا ہے ان کا۔ باقی جو ہے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی آمد کے مطابق بجٹ لکھوائیں، بجٹ بنتا ہے لوکل لیول پہ، پھر وہاں سے وہ بجٹ بن کے ملک کی نیشنل لیول پہ پہنچتا ہے، نیشنل لیول پہ جب جاتا ہے وہاں ڈسکس ہوتا ہے ہر ملک میں، وہ اس عاملہ کے اندر پھر ایک شورا کا نظام ہے، اس بجٹ کو پھر عاملہ میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ جو بجٹ کمیٹی ہے عاملہ کی وہ بناتی ہے کہ یہ ہماری آمد ہوگی، اس میں سے اتنا حصہ جو نیشنل مرکز ہے ہیڈ کوارٹر اس کے اخراجات کے لیے ہوگا، اتنا حصہ ہم نے لوکل جماعتوں کو ان کے اخراجات کے لیے دینا ہے۔ بعض چندے ایسے ہیں جو مرکزی چندے ہیں وہ مرکز میں چلے جاتے ہیں، یا کچھ چندوں کی کچھ سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ مرکز میں چلی جاتی ہے۔ بہرحال ایک یہ نظام ہے کہ بجٹ عاملہ بناتی ہے، اس کو شورا میں پیش کرتی ہے، شورا کے نمائندگان آتے ہیں ہر ملک میں، جتنی جماعت کی تعداد ہے اس کے مطابق ایک خاص نمبر ہے کہ اتنے نمبروں پہ ایک ممبر شورا ہونا چاہیے، تعداد پہ 200 400 500 جتنے بھی شورا ممبر بنے اس کے مطابق آتے ہیں، بجٹ وہاں ڈسکس، بجٹ وہاں نہیں ڈسکس ہوتا، ہول ہاؤس میں ڈسکس نہیں ہوتا، بلکہ شورا کی ایک فائنانس کی سب کمیٹی بنتی ہے، اس کمیٹی کو دیا جاتا ہے جس میں 30-40 آدمی مختلف جماعتوں کے ہوتے ہیں کہ اس کو لے جائیں
اس کو اچھا طرح چھان پھٹک کر کے چیک کریں، پھر بتائیں کہ عاملہ نے جو بجٹ بنایا ہے آمد کی بنیاد پہ، جو آمد جماعتوں سے آئی ہے، اس کے جو اخراجات کی تقسیم کی ہے کہ اصلاح و ارشاد کو اتنا دینا ہے، تبلیغ کو اتنا دینا ہے، لٹریچر کو اتنا دینا ہے، فلاں مت کو اتنا دینا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہیں اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ کمیٹی جو سب کمیٹی ہے شورا کی، وہ اس پہ 2 4 6 گھنٹے پوری طرح غور کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بجٹ سب کمیٹی کی طرف سے، جو سب کمیٹی کا صدر ہوتا ہے، وہ شورا میں پیش کرتا ہے، جو 200 300 400 500 لوگوں کا ہاؤس ہے۔ وہاں پھر اس پہ بحث ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی ترمیم پیش کرنی ہو یا تجویز دینی ہو کہ یہاں یہ خرچ ہونا چاہیے، اس پہ دوبارہ بحث ہوتی ہے۔ اگر ترمیم منظور ہو جائے تو پہلے ترمیم پہ ووٹنگ ہوتی ہے، نہ کہ اس بجٹ پہ جو عملہ نے پیش کیا ہے۔ اگر نہیں تو پھر اسی طرح اس بجٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد، ایک رائے دینے کے بعد، وہ سارا کچھ یہاں آ جاتا ہے، شورا میں پاس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس بجٹ کو اس طرح ہم پیش کرتے ہیں۔ وہ جب شورا، ہر ملک کی شورا اس بجٹ کو لے لیتی ہے، وہ پھر خلیفۃ المسیح کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے بجٹ پاس کیا ہے، اس کی منظوری کی درخواست ہے۔ یہاں پھر مرکز میں جو انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں پھر ایک کمیٹی ہے جس میں 5 6 آدمی وکیل المال اور ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، مختلف ممبران ہوتے ہیں اکاؤنٹس کے، بجٹس کے ماہرین، وکیل و تبشیر بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں تاکہ تبلیغ وغیرہ کے لیے ضرورت بھی ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے شعبے کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کمیٹی اس پہ غور کرتی ہے۔ اگر کہیں کمی بیشی کرنی ہو کہ یہاں اس مد میں زیادہ انہوں نے پیسے رکھے ہیں، اس کو کم کیا جائے، اخراجات کو یہاں زیادہ کیا جائے، اس آمد میں اتنی کمی ہے، اس کو زیادہ کیا جائے، وہ جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں وہ کر کے پھر خلیفۃ المسیح کو پیش کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے فائنل اپروول ہوتی ہے، پھر وہ بجٹ واپس اس ملک میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جس طرح منظوری ہو۔ ٹھیک، یہ ایک عام ملکوں کا ہے۔ ایک بجٹ ہوتا ہے مرکز کا، جو مثلا روا میں ہے یا قادیان میں اس وقت صدر انجمن یا تحریک جدید کے بڑے دفاتر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح بجٹ بن کے آتا ہے۔ وہ انجمن کی ایک کمیٹی میں انجمن میں پیش ہوتا ہے، یا تحریک جدید کی جو مجلس ہے پوری ایگزیکٹو کمیٹی، اس میں پیش ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مشترکہ اسٹینڈنگ فائنانس کمیٹی ہے، اس میں یہ سب کچھ بجٹ چلا جاتا ہے، جس میں مختلف شہروں کے عمراء اور فائنانس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اچھی طرح چھان پھٹک کرتے ہیں۔ پھر وہ اسٹینڈنگ فائنانس کمیٹی کی جو ریکمینڈیڈ بجٹ ہے، وہ خلیفۃ المسیح کے پاس آتا ہے کہ یہ ہم نے سفارش کی ہے، کیا ہم اس کو شورا میں پیش کر دیں؟ پھر خلیفۃ المسیح کی اجازت سے اس کو شورا میں پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے، پاکستان میں یا وہاں قادیان میں۔ وہ شورا میں پیش کرتے ہیں۔ شورا میں پھر وہ سب کمیٹی، جس طرح کہ میں نے پہلا پروسیجر بتایا وہ ہوتا ہے، سب کمیٹی 30 40 ممبروں کی بنائی جاتی ہے۔ وہ اس پہ پھر مزید غور کرتی ہے۔ غور کرنے کے بعد اسی طرح اسی پروسیس میں سے گزرتی ہے، یعنی کے بعد پھر شورا میں پیش کرتی ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا امینڈمنٹ اگر کرنی ہو تو کر کے اس میں سے گزر کے پھر وہ فائنل بجٹ جو شورا منظور کرتی ہے، آمد کا بھی اور خرچ کا بھی، جس میں ڈیٹیل بجٹ ہوتا ہے کہ اس مد سے یہ آمد ہونی ہے، اس میں یہ خرچ ہونے ہیں، وہ خلیفۃ المسیح کے پاس آتا ہے۔ پھر وہاں سے فائنل منظوری ہوتی ہے، جس کے بعد یہ بجٹ لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو ظاہری لحاظ سے ایک سیکیور نظام ہو سکتا ہے، وہ نظام جماعت، وہ نظام مالی نظام میں جماعت میں نظام رائج ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی تقویٰ سے کہیں کام نہیں لیتا تو اس کا گناہ اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے تو کئی دفعہ چھان پھٹ ہو، پھر بعض یہ ہوتا ہے کئی دفعہ میرے سامنے بجٹ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکزی کمیٹی نے اس پہ غلط ریکمنڈیشن دی ہے، جبکہ ملک کی ضرورت کے تحت مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بعض ضروریات ہیں کچھ، کیونکہ ڈائریکٹ رپورٹوں سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا مساجد کی ہے، تعمیر ہے، وہ کہتے ہیں اس میں اتنی بجٹ میں انہوں نے زائد رکھی رقم، اس کو اتنا کاٹ کے اتنا کر دیا جائے۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ میری خط و کتابت ان عمراء سے چل رہی ہے، جماعتوں سے چل رہی ہے، مجھے پتہ ہے
وہاں مسجد کے لیے یا لٹریچر کے لیے یا فلاں چیز کے لیے اتنی ضرورت ہے، اس کو اتنا واپس کرو، اتنی ڈیمانڈ پوری کر دو جو اس نے مانگی ہے. تو یہ باقاعدہ ایک اس پہ بحث چل رہی ہوتی ہے، جو دستخط نہیں ہوتے چلے جاتے ہر جگہ سے، بڑا تھورو چیکنگ ہوتی ہے. کئی گھنٹے میرے بھی لگتے ہیں بجٹوں میں، ہر سال جو ملک کے بجٹ آتے ہیں نا، مال سب پیش کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں سامنے، اس پہ کئی گھنٹوں میں غور کے بعد پھر میں منظوری فائنل دیا کرتا ہوں. تو صرف ہر لیول کے اوپر گھنٹوں خرچ ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ. اس لیے آپ لوگ مبلغین ہیں، فیلڈ میں بھی جانا ہے، مختلف جگہوں پہ سوال بھی اٹھتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پورے نظام میں سے گزر کے ہم اس پیسے کو، آمد کو حساب رکھتے ہیں اور خرچ کا حساب رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. اچھا، اب ایک چیز رہ گئی اس میں سے کہ جو مرکزی بجٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے. مرکزی بجٹ میں سے تحریک جدید اور وقف جدید میں نیشنل جو جماعت ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، 100% حصہ انٹرنیشنل سینٹر کا ہوتا ہے. چندہ عام اور چندہ وسیعت میں سے تقریباً 25% میرا خیال ہے، مجھے سب پوچھنے طرح یاد نہیں، تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، 20 سے 25% وہ انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر کا ہوتا ہے. باقی 80% یا 75 سے 80% مقامی نیشنل پہ چلی جاتی ہے، جن کی فردر ان کی اپنے اپنے اخراجات کے مطابق تقسیم ہوتی ہے. مساجد کے لیے جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں وہ وہیں کی مقامی مساجد کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. حصہ جائیداد جو وصیت کا حصہ جائیداد ہے، جو پراپرٹی پہ ہے، وہ مرکز کا حصہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل مرکز کا. اسی طرح مد تربیت ہے، جو اس کا نام مد تربیت رکھا ہے، جو MTA کی مدد کے لیے، وہ بہرحال کیونکہ انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر چلا رہا ہے اس کو، وہ وہیں آ جاتا ہے سیدھا. تو اسی طرح مختلف چندے جو ہیں ان کی پرسنٹیج ہے، کچھ کی سینٹر میں چلی آتی ہے، مرکزی مقامی ملکی جماعت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر کے لیے ہوتے ہیں. یہاں کے جو اخراجات ہیں وہ یہ ہیں، مثلا پاکستان کے جو مرکز میں رقم آتی ہے ساری مرکزی، وہ وہاں کا جامعہ ہے، مرکزی دفاتر ہیں، ہسپتال ہے، اور مختلف اخراجات جو ہیں ان کے لیے، اسکول کالج وغیرہ ہیں، تعلیمی وظیفے ہیں، ان کے لیے خرچ ہو رہا ہوتا ہے وہاں. یہاں جو آتا ہے وہ بھی اسی طرح مختلف پروجیکٹس ہیں، تعلیمی وظیفے بھی. یہاں بھی جو بیرونی ملکوں میں پڑھنے لوگ آتے ہیں، غریب ملکوں سے، پاکستان سے، انڈیا سے، افریقہ سے، یا یہاں کے بعض لوگ، ان کے لیے بھی ان کے ایجوکیشن، بعضوں کو قرضے کے طور پہ، بعضوں کو وظیفے کے طور پہ رقمیں ملتی ہیں. پھر مختلف غریب ملکوں میں ان کے اپنے جو فنڈ ہیں ان سے جو اکٹھے کرتے ہیں، افریقہ میں مثلا ان پہ سے مسجدیں تو نہیں بن سکتی. یہ رقم جو آتی ہے تحریک جدید کی، وقف جدید کی، اور مختلف حصے دوسرے چندوں سے، اس سے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، جس سے وہ اپنی مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، اسکول کی تعمیر کرتے ہیں، ہسپتالوں کے حصوں میں چلی جاتی ہے. مبلغین کے جو آنے جانے کا نظام ہے ان کو بھیجنے کا، وہ انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر سے ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہاں کا بعض مشن ایسے ہیں جو بہت غریب ہیں، نئے مشن ہیں، وہاں کو اپنے چندوں سے وہ مبلغین کے الاؤنسز اور اپنے اخراجات چلا نہیں سکتے، ان کو پھر انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر فنڈ کر رہا ہوتا ہے. تو بے انتہا رقم جاری ہوتی ہے یہاں سے جو افریقہ میں یا وہاں خرچ ہوتی ہے. پھر اس کا ایک باقاعدہ اخراجات کا حساب رکھا جاتا ہے. انڈیا ہے، انڈیا میں بہت سارے اخراجات ہو رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں. مثلا اب جمیکا میں مسجد بنائی تو وہ تو کینیڈا والوں نے کہا ہم بنا دیں گے، مرکز دے سکتا تھا، لیکن کینیڈا والوں نے خاص قربانی کر کے وہاں تقریباً $1 ملین کی بنائی، انہوں نے اپنے اخراجات کے علاوہ اس کے لیے دیا. لیکن بہت ساری مساجد ہیں جو افریقہ میں بنتی ہیں، یا بہت سارے کام ہیں جو انڈیا میں ہو رہے ہیں، قادیان کی عمارتیں جو بنی ہیں بہت ساری، وہ سب ان مرکزی آمد سے بنی ہیں، کیونکہ ان کے اپنے وسائل اتنے نہیں تھے.
اب وہ قادیان میں لگ بھگ سے بڑی خوبصورت بلڈنگیں بن گئی ہیں، ہسپتال ہے، دفاتر ہیں، پریس ہے، پریس ایک بہت بڑا خوبصورت بن گیا ہے وہاں قادیان میں لگ بھگ سے، اور بڑا لٹریچر کی اشاعت ہو رہی ہے وہاں سے، اور بڑی ماڈرن مشینری وہاں رکھی گئی ہے، پھر نمائش ہیں، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ مرکزی اخراجات ہوتے ہیں. پھر یہاں جو مرکزی سیٹ اپ ہے سارا، اس کے اخراجات ہیں، پراپرٹی لینی ہوتی ہے، مبلغین کے الاؤنسز ہیں، عملے کے الاؤنسز ہیں، اسی طرح بہت سارے اخراجات اس میں سے ہو رہے ہوتے ہیں جو مرکزی ہوتا ہے. اور پھر جہاں جہاں بھی ایمرجنسی ضرورت ہو وہاں دیے جاتے ہیں اخراجات. تو ایک بڑا وسیع نظام ہے، اور مختلف جگہوں پہ اس کا چیکس ہیں جہاں گزرنے کے بعد ہر پیسہ جو جماعت کے کسی فرد کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اس کا خرچ ہوتا ہے. تو یہ تم لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہونا چاہیے کہ تم جواب دے سکو، کہ یوں ہی نہیں جس نے اعتراض کر دیا کہ کہاں گیا اور کس طرح گیا پھر ہو گیا، بلکہ ہر موقع پہ چیک ہوتا ہے. اور پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم خرچ میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز سے میکسیمم یوٹیلیٹی ہم کس طرح لے کر سکتے ہیں. تو اس کو اصول کو بہرحال لاگو کیا جاتا ہے ہر جگہ. پھر وصیت کے نظام میں تو خود حضرت مسیح علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں لکھ دیا کہ کہاں کہاں یہ خرچ ہوں گے. اس میں مثلا فرمایا یتیموں اور مسکینوں اور نو مسلموں، نو بائن کے بھی جو ہیں ان کے لیے جو جن کو وسائل نہیں، جن کے ذریعہ معاش نہیں جن کا، ان کے لیے خرچ ہوگا. پھر ان کو تجارت کے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح جو کام کرنے والے ہیں جماعت کا جتنا بھی سٹاف ہے اس کے لیے بھی انہوں نے فرمایا کہ ان کے لیے عاملین جو ہیں ان کے لیے خرچ ہوگا. اور پھر یہ بھی فرما دیا مجھے اس بات کا غم نہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، بڑی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما رہا ہے، عظیم شان کے ساتھ پورا فرما رہا ہے. اس بات کا مجھے غم نہیں کہ مال کہاں سے آئے گا، مال کیوں کر جمع ہوں گے، اور ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھلائے. مجھے فکر یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں وہ کثرت مال کو دیکھ کر ٹھوکر نہ کھائیں. تو یہ چیز ہے اصل چیز جو میں نے شروع میں بتائی کہ تقویٰ اصل چیز ہے، تقویٰ سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کو عہدیدار بھی بنانا چاہیے، چننا چاہیے جو تقویٰ رکھتے ہوں اور امانت کا صحیح حق ادا کرنے والے ہوں. باقی جہاں تک چیک کا سوال ہے، اسی لیے مختلف جگہوں پہ چیک مختلف کیے جاتے ہیں، اور پھر بھی بعض دفعہ بعض شکایتیں آتی ہیں تو پھر ان کو مزید چیکنگ کر کے وہاں ان کا ازالہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے ایک مختصر سا تعارف جماعتی نظام کا، جماعتی چندوں کا، اور ایک کس طرح آمد ہوتی ہے، کس طرح خرچ ہوتے ہیں، اور کتنے کس کس کے حصے ہیں. ٹھیک، کوئی سوال تو نہیں تمہارے کنسول ہوگا؟ تم اتنے لوگوں کو سوال کرتے ہو اپنے، تو آج تم کر لو. ہاں نہیں جی جزاک اللہ. ہاں جی بتاؤ، کاشف صاحب پاس ہوگا، مائکرو فون اس کو دے دو جلدی سے. تم نے بھوک تو نہیں لگی زیادہ، تم اس لیے کہہ رہے ہو کھانا کھائیں جلدی. حضور جزاکم اللہ، اتنے اچھی طرح سے اب ہمیں سمجھ آیا گیا ہے نظام کس طرح چلتا ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ آج کل دنیا میں مالی حالات گراوٹ کا شکار ہیں، اور میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جب بڑے ہوں گے یونیورسٹی اس وجہ سے نہیں بھیجیں گے کیونکہ بعد میں ان کو کام ملنے کے جو مواقع ہیں کم ہیں. تو اس زمانے میں احمدی ہونے کی حیثیت سے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں تدبیر کس طرح کرنی چاہیے کہ بات یہ ہے کہ سوچتے ہیں کرنے چاہیے نہیں، بلکہ یہ جو یونیورسٹی کی فیس بڑھائی ہے گورنمنٹ نے، اب 9,000 پاؤنڈ تک کر دی ہے، جو اس پہ ان کی جو یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا جو نمبر تھا وہ ویسے ہی گر گیا، آدھے سے بھی کم ہو گیا جو شور پڑ رہا ہے. اور جو اکنامک کرائسس آ رہا ہے اگلے سال
یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ اس سے دگنی تگنی ہو جائے گی یہاں بھی اور ہر ملک میں. یہ ناروے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے نہیں ہوگی, وہاں بھی اثر ہوگا. وہ یہاں کے جو ان کا اسپیکر پارلیمنٹ ہے اس کو جب میں ملا تو میں نے کہا یہ کرائسس ہے, یہ سب انٹرسٹ کی وجہ سے اور دنیا تباہ ہو رہی ہے. تو کہتا ہے ہاں یہ تو ہمارے ہاں بھی شور ہے, لیکن ہمارے ہاں پھر میں نے بتایا کہ ایک اصول کسی اکانومسٹ نے کہا تھا تیسری دنیا کے بارے میں, جو اب صرف تیسری دنیا تک محدود نہیں رہا بلکہ ساری دنیا میں ہو گیا ہے, کہ وہاں کا ہر آدمی جو ہے وہ قرض لے کے پیدا ہوتا ہے, قرض لے کے زندگی گزارتا ہے اور قرض لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر اس کے وہی قرض جو پھر اگلوں کے پلے پڑ جاتا ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح یہ ہے اور یہی نظام چل رہا ہے. اب آپ جو مارگیج پہ گھر خریدتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا, گھر تو خرید لیا لیکن اس کا 75% اس کے بچے ہی اتار رہے ہوتے ہیں قرض, اگر نہ بیچیں تو. اگر بیچیں تو گھر ہاتھ سے گیا, وہ بینک اپنا پیسے لے لیتا ہے. کہتا ہے نہیں ناروے میں ہمارے اس طرح نہیں ہے, ہمارے یہاں جو بھی ہوتا ہے وہ قرض اتار کے مرتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے پھر قرض اتار کے تو مر جاتا ہے, لیکن حالات ایسے ہیں کہ بعید نہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہاں. لیکن بہرحال ایسے ملک بھی ہیں. اب دنیا میں یہ کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور بلکہ یہاں کا جو اب تھنک ٹینک ہے اکانومسٹ کا, وہ تو اس سوچ پہ بھی آ گیا ہے کہ کوئی بعید نہیں. وہ جو میں نے جب کہا تھا نا سامان رکھیں راشن رکھیں, تو اس کے بعد ان کی خبر میرے نظر سے گزری کچھ ہفتے 10 دن بعد کہ ان کا خیال ہے کہ اتنا جلدی تیزی سے بڑھ رہا ہے کرائسس کہ کوئی بعید نہیں کہ ایک دن آپ اٹھیں تو مارکیٹ سے سب کچھ غائب ہو. تو ایک تو یہ چیز ہے اوور آل ہو رہا ہے, لیکن اس بنا پر بچوں کو اسکول نہیں جانے دینا, یہ پڑھائی نہیں کرانا, یہ ویسے اولاد کے قتل میں آ جاتا ہے. صرف پیسے کمانے کے لیے ایک چیز نہیں ہے تعلیم دماغ کو روشن کرنے کے لیے اور بہت سے مقاصد کے لیے بھی ہے. اس لیے وہ تو بہرحال احمدیوں کو تو ہم نے بہرحال ان کے علم کا خیال رکھنا ہے اور پڑھانا ہے. اور اگر یہ دنیا کی سوچ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں احمدیوں کو اور بھی زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ جو خلا پیدا ہونا ہے, جو گیپ آنا ہے, اس کو احمدیوں نے بھرنا ہے. میں پچھلے 5-6 سال سے بہت زیادہ زور دے رہا ہوں احمدی اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے اوپر کہ آج کل جو پیدا ہوئی ہے لوگوں کی صرف پیسہ کمانے کی طرف ہے, اور ریسرچ میں یورپ میں بھی بہت کم لوگ آ رہے ہیں. اب کچھ تھوڑی سی توجہ پھر پیدا ہوئی ہے پچھلے 1-2 سال سے, لیکن بہت کم لوگ آ رہے تھے. تو احمدی اگر اس خلا کو پور کر دیں تو احمدیوں کی حکومت بن جاتی ہے. اور اس لحاظ سے بھی ہمیں علم و معرفت میں جو ہمارا ترقی کریں گے تو اس علم و معرفت میں بھی ترقی کرنی چاہیے, تاکہ پھر اسی ریسرچ سے نئی سائنس سے مختلف فیلڈز میں ریسرچ سے, چاہے سوشل سائنسز ہوں یا پیور سائنسز ہوں, ہم پھر اپنے آپ کو پیش کر کے ایک ایسی چیز ثابت کریں گے جس کو پھر مجبوراً دنیا کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. جو فالو کرنا ہوگا تب ان کو دین کی طرف بھی آپ لا سکتے ہیں, پھر ان کو دین کے بارے میں بھی آپ سمجھائیں گے. اس لیے علم و معرفت تو بہرحال حاصل ہونی چاہیے. یہ دنیا کو نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے, اور اگر کر رہی ہے تو پھر اور بھی تیزی سے علم کی طرف توجہ دینی چاہیے احمدی کو. ہاں جی, منصور کو دے دو. حضور پوچھنا تھا کہ ہم یہ مان رکھتے ہیں کہ جو نظام وصیت ہے وہ نظام سود کو ختم کر دے گا, تو یہ پریکٹیکلی کس طرح ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب اسلام کی, میں اکثر جگہ یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ اس میں ایک بنیادی ایسی چیز ہے بڑی غور کرنے والی کہ اسلام اپنا سارے نظام کی بنیاد جو ہے وہ حق لینے پہ نہیں رکھتا, جبکہ دنیاوی نظام حق لینے پہ بنیاد رکھتا ہے. ٹھیک, کوئی بھی نظام لے لو, اسلام کہتا ہے حق دو حقوق ہیں تمہارے, اللہ کا حق دو, بندے کا حق دو, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور جو تم دونوں یہ حق دینے کی کوشش کرو گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز میں لوں,
یہ ہے کہ میں نے کس طرح دوسرے کی بھی مدد کرنی ہے. پھر یہاں فاستبقوا الخیرات کا مضمون اس طرح شروع ہوگا کہ صرف میں نے آگے نہیں بڑھنا نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے دوسرے کے فائدے کے لیے، اور اگر وہ آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ اوپر کھینچنا ہے. جب یہ ہوگا، جب خیال آ رہا ہوگا ایک دوسرے کا، تو پھر سودی نظام نہیں ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ٹی وی پہ اشتہار دیکھا، بڑی خوبصورت کار دیکھی، اچھا صوفہ سیٹ دیکھا، اور بڑی کم قسطوں پہ مجھے گھر کا اور سامان مل گیا، آمد میری 800 پاؤنڈ ہے، چیز میں نے 4000 پاؤنڈ کی خریدنی ہے، ٹھیک ہے قرضے دیتے رہو. تو وہ آپ لے لیں گے. تو یہ سارا نظام جو ایک خوبصورت کر کے جو دجال نے دکھا دیا ہے نا سود کے نظام میں، یہ بھی دجالیت ہی ہے نا، کہ آپ کو قرضے میں ڈال دیا، اس کے بعد وہی ہوتا ہے نا، وہ born in debt, lives in debt and dies in debt والی حساب ہو جاتا ہے. تو قرضے میں جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر صوفے کا قرضہ ہی اس کے بچے اتارتے رہتے ہیں، یا پھر وہ بینک والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ سودی نظام کا ہی ہے نا سارا. تو وسیعت کا جب نظام ہوگا، جب آپ خرچ کر رہے ہوں گے، جس طرح آپ نے فرمایا نا، میں نے ابھی پڑھ کے بتایا تمہیں کہ جائز ہوگا کہ ان تمام اموال کو بطور تجارت کی ترقی کی جائے جو غریبوں کو تم دو گے، وہ بغیر سود کا ہوگا. اس نظام کو جو تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، اب 1 کروڑ اگر وصیت، مثلا مثال ہے، ابھی تو 1 لاکھ ہے نا، کہ 1 کروڑ وصیت کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے بزنس مین وصیت کرتے ہیں. تو وہ اگر اپنی آمد پہ تقویٰ سے کام لیتے ہوئے انکم پہ دے رہے ہیں، 10% بھی دے رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے. پھر ان کی اولاد اگر 2 4 5 بچے ہیں، وہ 10% دے رہے ہیں، تو اس بزنس میں ان کے شیئر کا 50% تو آ گیا غریبوں کے پاس. فردر آگے جائیں گے تو تیسری نسل کے بعد جا کے جتنا وہ کما رہا ہوگا اتنا ہی وہ غریب بھی کما رہا ہوگا بغیر انٹرسٹ کے، ہے نا. یہ نظام جو ہے جب ایک نسل کے لیے نہیں نا، اگر تم ایسا نظام قائم کرو، آج تم مثلا ماشاءاللہ 1 لاکھ پاؤنڈ کماتے ہو، جیسے مشنری ہو تم تو نہیں کما سکتے، لیکن بالفرض، لیکن یہ بتا دوں کہ مشنری کا جو 100 پاؤنڈ ہے نا، اس میں برکت 1 لاکھ پاؤنڈ کی بڑھ جاتی ہے اگر نیت نیک ہو. تو بہرحال اب اس میں سے اگر 10ویں حصے کی وصیت ہے تو 10,000 پاؤنڈ نکل گیا، ٹھیک ہے. اب آگے فردر آپ کے بچے ہیں، اس 1 لاکھ پاؤنڈ کے میں ان کا حصہ ہے، وہ اگر وصیت کریں گے، 4 بچے ہیں مثلا، تو اس میں سے اگر ہر بچے کو مل رہا ہے 22,000 پاؤنڈ، تو وہ جب وصیت کرے گا تو اس کو 2,200 پاؤنڈ اس میں سے نکل گئے ہیں. اور جب 4 بچے کر رہے ہوں گے تو 8,800 پاؤنڈ نکل گئے، 10,000 پہلے نکل گیا، 18,000 نکل گیا. پھر اس کی وہ جو استعمال کر رہا ہے وہ بھی انویسٹ کر کے آگے اپنی انکم بڑھائے گا، پھر وہ وصیت دے گا، پھر اس غریب کے کام آئے گی. اگلا جو ہے جو بقایا رہ گئی 78,000 یا 82,000 یا 81,000 سم تھنگ، تو اس میں سے پھر جب وصیت ادا ہوگی تو پھر وہ کم ہوتی جائے گی. تو ایک ایسا نظام ہے جو سود کو ختم کرے گا. زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ بھی اسی لیے ہے، لیکن زکوٰۃ ایک محدود لوگوں کے لیے ہے. ہوشیاری لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ ہے نا، کہ اگر تمہارے 1 سال کے لیے ایک رقم رکھی ہوئی ہے، مثلا پاکستان کی حکومت نے لازمی کر دیا کہ تم نے اگر تمہاری بینک میں رقم 1 سال ایک معین فکس اماؤنٹ پڑا ہے تو تم نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. تو وہ 11ویں مہینے جا کے نا تو اس پہ رقم کو نکال لیتے ہیں، بینک سے ودرا کر لیتے ہیں، اور پھر 1 سال 12 مہینے کے بعد جب بھی انہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے عید کا مہینے میں یا اس میں، اس سے اگلے مہینے جا کے پھر وہ ڈپازٹ کر دیتے ہیں. تو یہ 420 تو نہیں چلتی نا، پھر تقویٰ چلنا چاہیے ہیں. تو یہ جو چلاکیاں ہوشیاریاں ہیں وہ جب ختم ہوں گی، تقویٰ ہوگا، تبھی یہ سودی نظام بھی ختم ہوگا اور یہ زکوٰۃ کا نظام بھی فعال ہوگا، اور اس کو مزید فعال کرنے کے لیے وصیت کا نظام بھی ہوگا. زکوٰۃ صرف امیر آدمی کے لیے، وصیت غریب آدمی بھی کر سکتا ہے.
ہر ایک جب دوسرے کی مدد کر رہا ہوگا، حق جیسے میں نے بتایا نا، حق اسلام کی بنیاد حق دینے پہ ہے. جب تم حق دو گے تو اس مدد میں یہ لالچ نہیں ہوگا کہ میں سود سے کماؤں، ناجائز کماؤں. کچھ سمجھ آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اور تارما سر مجھے پاس کوئی سوال نہیں. کوئی سوال نہیں؟ کوئی جواب ہے کہ نہیں؟ اور ممائدہ کے لڑکوں کو کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یا اردو کمزور ہے، اوپر سے گزرتی رہی ہیں باتیں؟ نعمان تو مجھے سمجھ آ گئی ہوگی. ہاں جی حضور مجھے سمجھ آئی. ہاں جی حضور مجھے سمجھ آ گئی. اچھا چلو، اچھا ہوا. اور یہ مبشر بھی اس کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ سوال جواب کرنے والے لڑکے ہیں نا. بہرحال اس پہ مزید تم لوگ، باقی تو علم مزید بڑھتا رہے گا جس طرح غور کرو گے، لیکن بنیادی باتیں جو تھیں میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہر جامعہ کے لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یوں ہی نہیں ہے کہ ایک چیز آئی اور ہو گئی اور بغیر کسی نظام کے چل رہی ہے. الٹیمیٹلی جو ہر کام جو ہے وہ خلیفۃ المسیح تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ نیچے آتا ہے. سب چیز اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے پھر انتشار ہوتا ہے. چلو کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ کتنا؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا. پھر اب نماز پڑھنی ہے؟ جی تو دو پھر جا کے اذان دو، نمازیں تیاری کرو. یا اس سے تصویریں بعد میں کھنچوانی ہیں؟ ہاں جی پہلے نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے، چلو جاؤ. پھر اذان کس نے دینی ہے؟